آج آپ کے لیے میں لایا ہوں دو انتہائی اہم معلومات، جس میں ایک جو ہے آزاد کشمیر کی جو قانونی آئینی حیثیت ختم کی جا رہی ہے، اور دوسرے جو ہے بجلی بلات کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے چیف ایگزیکٹو عدالت گروپ آف میڈیا شہرباز منیر چودھری صاحب کے ساتھ کہ وہ اس حوالے سے آج کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جو آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے بات جو شیڈول بینکوں کے حوالے سے کہ جو ضلع میرپور کے بینک ہیں ان کو تحصیل جہلم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی بلات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے۔ یہ آپ اس وقت لائیو جا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا دیکھیں فیصل، جو آپ نے دو بڑے اہم موضوع جو ہے نا وہ ڈسکس کیے، ایک تو یہ سوشل میڈیا پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ اگر میری سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں نا تو وہاں پہ میں نے جنوری میں ایک چیز اپڈیٹ کر دی تھی کہ آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ابھی موجودہ ہوا نا سوشل میڈیا پہ جو شور ہے کہ اپنا شیڈول بینک کے جو انہوں نے میرپور کے ڈڈیال کو اور کچھ حصوں کو جو ہے وہ شو کیا ہے کہ یہ ضلع جہلم کا حصہ ہیں، اس حوالے سے تو یو بی ایل جو بینک ہے اس نے یہ غلطی کی تھی، تو یو بی ایل نے اپنی پریس ریلیز بھی جاری کر دیا اور انہوں نے اپنا موقف دے دیا جی کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی، ٹھیک ہے، اور ایسی کوئی بھی ہمیں ہدایات جاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ بات بالکل آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے، بلکہ ورکنگ نہیں ہو رہی، کافی حد تک جو ہے نا وہ چیزیں پائپ لائن میں موجود ہیں۔ لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان پورے کشمیر کا، جموں کشمیر کا جو ایک موقف ہے، ٹھیک ہے، اور جو مقدمہ ہے اس کا کیا بنے گا۔ لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے کچھ حصوں کو کے پی کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کچھ حصوں کو جہلم کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یہ ایک پلان اے تھا کہ جس میں عوام کو ٹیسٹ لگا کے چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دراصل ہونے جا رہا ہے وہ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، وہ بہت عنقریب کچھ تو ایسے خطرے ہیں کہ آزاد کشمیر کو جو ایک انتہائی اہم بڑا محکمہ ہے شاید اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس ٹاپک پہ اتنا رہے تو مناسب ہوگا۔ یہ تحفظات سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب بھی ایک بیان میں دے چکے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ جب سٹنگ پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر نے یہ کہا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں، تو دیکھیں اس کے پیچھے کچھ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے دوبارہ آپ کو یہ کہا نا کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سابق وزرائے اعظم اور آپ کے سیاسی جماعتوں کے قائدین نہیں بول رہے، تو میرے خیال میں کہ اس پہ ہمیں کشمیری کمیونٹی کو سوچنا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے اور اس پہ کوئی رد عمل بھی دینا چاہیے۔ سر جو منظم احتجاج ہو رہا ہے بجلی بلات کے حوالے سے، کیا اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک منظم طریقے سے جو تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے۔ یہاں میں آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ بالکل اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ موجود ہیں، اور وہ خفیہ ہاتھ کون ہے آج میں وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ خفیہ ہاتھ کون ہے؟ سفید پوش طبقہ، ٹھیک ہے، وہ سفید پوش طبقہ جو بجلی کے بلات نہیں ادا کر پا رہا اور وہ گلے میں ڈال کے تو سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بچوں کو جو ہے نا وہ فیسیں ادا نہیں کر پا رہے، بجلی کے بلات کدھر سے دیں گے؟ بالکل اس کے پیچھے جو سفید پوش طبقہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ منظم ہو چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس تحریک میں کوئی ایسی ایلیمنٹس ہیں جو پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے نا وہ کار فرمائیں۔ سر پچھلے دنوں جو گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر اعظم کے مذاکرات ہوئے بجلی بلات کے حوالے سے، وہ ابھی تک عوام کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، مجھ سے بھی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مذاکرات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور میں کچھ تجزیہ نگار ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات جو ہے نا وہ بے سود ہیں اور ناکام ہو گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ رزلٹ نکالنا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں تو پھر ہمیں پوائنٹ سکورنگ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس مذاکرات میں گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے کیا پایا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے انہوں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو وقتی پریشر تھا ایک عوام کا، جم غفیر نکل آیا، لاکھوں تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جو وقتی پریشر تھا 1.5 ماہ کے لیے وہ حکومت پہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکومت اس 1.5 ماہ میں انہوں نے وزراء کو پورٹ فولیو جاری کرنے، ریاست کے اور بے شمار کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کریں گے۔ دوسرا جو بینیفٹ ہوا گورنمنٹ کو یہ تھا کہ دیکھیں بیوروکریسی ہر دور میں بعض اوقات برج کا کردار ادا کرتی ہے، اور بعض اوقات یہی بیوروکریسی پرائم منسٹر اور عوام کے درمیان دوریاں بھی پیدا کرتی ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہوا، پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹیچ ہو گئے عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائدہ سب سے بڑا ہوا
وہ یہ ہوا کہ ڈائلاگ کے درمیان جو ہے وہ جو اہم بات ہوئی، جو صدر بہار ہیں اس تحریک کو جو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم بجلی کے بلات جمع نہیں کروائیں گے، لیکن اگر کوئی والنٹیئرلی جمع کروانا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو زبردستی روکیں گے بھی نہیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو پرائم منسٹر نے گین کیا۔ دیکھیں اس میں چونکہ محکمہ برقیات کے مقامی افسران ہوتے ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ بجلی کے بلات جمع کرائیں، جو ایک خطرہ تھا کہ بالکل ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس ایک جملے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سا جو ایک برڈن تھا ریونیو کا وہ حکومت پہ کم ہوگا، ٹھیک ہے، اور ریونیو اکٹھا ہوگا۔ اور آخری جو بینیفٹ ہوا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہت سی چیزوں پہ بڑے سیریس ڈائلاگ کر رہے ہیں، اور جب یہ عوامی پریشر آتا ہے تو اس میں پھر ان کو اپنے مطالبات وفاق سے منوانے میں بینیفٹ ہوگا۔ دیکھیں یہ تو ہو گئے نا گورنمنٹ کے جو انوار الحق صاحب نے فائدے اٹھائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میرپور پروٹیکشن فورم اور ڈسٹرکٹ بار کی پلیٹ فارم سے یہ جو تحریک ہوئی، اس تحریک کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں اس تحریک کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس تحریک کے زعماء نے جس مضبوط انداز میں کشمیر ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات میں اپنا موقف دیا، ایک تو عوامی اعتماد بحال ہوا، ٹھیک ہے، کہ بالکل جی ہمارے جو فرنٹ لائن پہ لوگ موجود ہیں وہ بڑے تگڑے انداز میں انہوں نے ہمارا موقف دیا ہے، ایک تو اعتماد بحال ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس تحریک کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹیکسز معاف کر دیے، اور پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہم ٹیکسز کو فوری ہٹا رہے ہیں، اب بلات جمع کروائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہوا؟ دو بینیفٹ یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے باوجود تحریک نے اعلان کیا جی کہ ہم بلات جمع نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو 1.5 ماہ کا ٹائم دیا، اس 1.5 ماہ کے درمیان جو تیسرا فائدہ اٹھایا تحریک نے وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر کے سامنے یہ کہا جی کہ اس 1.5 ماہ میں جو بل جمع نہیں کروائیں گے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جو سٹریس کا ماحول تھا وہ بھی ختم ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، یہ پہلا دور تھا، اور دیکھیں وزیر اعظم عوام کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو تحریک ہے وہ بھی عوام کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جنگ ہی کرنی ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فروٹفل نتیجہ اس کا نکلے گا۔ سر آخری سوال میں پوچھوں گا کہ 45 دنوں کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس 45 دن میں پہلی تو بات آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو حالات ہیں پلک چپکنے میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے ان کے خلاف اور بھی سازشیں ہیں اندرون خانہ بھی، لیکن پریشر بھی بہت زیادہ ہے، بڑے چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر چودھری انوار الحق رہتے ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چودھری انوار الحق ہی ہوں گے، تو یہ 45 دن میں اور کچھ نہیں تو ڈویژن میرپور کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور حاصل کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ بالکل جی ناظرین، ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو عدالت گروپ آف میڈیا شہرباز منیر چوہے صاحب موجود تھے، ان سے ہم نے بات کی، 2 اہم ایشو تھے جو اس کے حوالے سے جو ہے کافی معلومات میں اضافہ ہوا اور عوام تک بھی ہم نے تازہ ترین اپڈیٹ پہنچائی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔